اب ایک انسان کی آپ ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو انرجی شفٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ایک دم سے کیا چینجز آپ کو فیل ہوتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، ہر انڈیویجول کا ویری کرتا. کچھ لوگوں کو اسی جی وقت انرجی فیل ہوئی نا تو ان کے یہاں پہ یہ اس کونے پہ یہ لائٹ سی جلنی شروع ہو جاتی ہے، مطلب گلو کرتی ہے. کچھ کو بڑا لائٹ سا فیل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نیند آتی ہے، کچھ ان کے سیلز سے کہ آپ کی باڈی میں جب آپ مسلسل سٹریس میں آپ کا کورٹیسول لیول بڑھتا ہے نا. کورٹیسول اینڈریل گلینڈ کے اوپر، آپ کے گردوں کے اوپر ایک اینڈریل گلینڈ ہوتے ہیں، اس سے تب نکلتا ہے کورٹیسول جب آپ کسی سٹریس میں یا فیئر میں آ جائے تو آپ کی باڈی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں آ جاتی ہے، سب چیزیں اسٹف ہو جاتی ہے. اچھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہے، یو کین ہینڈل اٹ. مگر اگر وہ زیادہ ہو جائے نا تو آپ کی باڈی کو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، جب تک وہ ڈوپامین ریلیز کرنا پڑتا ہے. آپ کے دکھ جو ہے نا آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنے، نہیں، آپ نے وہ دکھ میرے اللہ کو دینا ہے، اس کی بے چینی میرے اللہ کی دینی ہے. پھر توکل سٹارٹ ہوگا جو آپ بات کر رہی تھی. توکل ہر بندے کی بس کی نہیں ہے. اس کی توکل، شکر، صبر اللہ تعالیٰ. آپ نے کبھی سنا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں؟ اللہ نے کہا. کبھی آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں حج زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہوں، محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوں؟ تو صبر کوئی اتنی عام چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپٹ کیا. میرا ایک دوست ہے، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، دوست بھی ہے، کزن بھی ہے میرا، اور وہ فوت ہو گئی 13 سال کی. باتھ روم میں گری اور اس کا پیر پھسلا اور وہ اس کا سر لگا اور وہ جگہ پہ. تو مجھے پتا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے. اپنی 3 اس کے بیٹے بھی ہیں مگر اپنی بیٹی سے بہت بات. تو اس کے جنازے پہ میں نے جب اس کی شکل کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یہ سویا نہیں ہے، مگر اس کے چہرے پہ وہ وقار ہے جو شاید جنگ بدر کے جو ہمارے ہیروز ہیں، اصل ہیروز، ان کے چہرے پہ یہ وقار ہوتا ہوگا. تو جب جنازہ ہو گیا، بٹھایا تو میں بیٹھا اس کے ساتھ، دکھ سکھ کرتا میرے ساتھ. میں نے کیا لگا؟ کہتا تکلیف ہوئی. پھر میں نے کہا نہیں، صبر کرتا ہوں میں. کہتا اعجاز جیسے مجھے صبر فیل ہوا تو مجھے یوں لگا کہ میرے دل میں سے نا سکون کا ایک فوارہ سا چھوٹا. اور کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے واقعی اللہ کی پریزنس کو فیل کیا اس دن. اور اس کے بعد مجھے لگا کہ اس سے زیادہ اچھی بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو پریزنس ہے صبر کی. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر آپ کسی تکلیف آ گئی، انسان ہے، آ جائے گا، لڑنے کا، وہ ماں ہے، اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا. تو اب کوئی ماں کس طرح بچے کو سمجھاتی ہے، کوئی کس طرح. اگر آپ کو کوئی چیز آ بھی گئی تو آپ نے وہ بے چینی اللہ کو دینی. اگر آپ کے اندر اتنی بھی بے چینی ہے نا تو آپ صبر میں نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے پورا پیکج اللہ کو دے کے یقین کرنا، پھر آپ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ اپنے لیے اتنی سی چیز اپنے اندر رکھتی ہیں اس پریشانی کی تو آپ صبر میں نہیں، آپ برداشت میں ہے. تو پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. یہ بہت بڑا مقام ہے، صابرین کے لیے بہت بڑا مقام ہے. تو جب آپ کو صبر کرنا آ جائے نا پھر، اچھا صبر کی نا بڑی تھن لائن ہے، ہم جلدی اس کو ڈول دیتے ہیں. پھر صبر میں جا کے اس میں سے کھڑکی کھولنی ہے شکر کی فٹافٹی، اور اس واقعے پہ شکر کرنا کہ اللہ شکر ہے یہ ہو گیا، چاہے کوئی بھی ہو. اور آپ کی 10 کھڑکیاں کھلتی ہیں. آپ کو رونے والے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کو بتائیں گے وہ تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بھئی کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے اللہ نے کر دیا آپ کی بہتری کے لیے، سیڑھی بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز خراب ہو بھی گئی تو میری نسل جو ہے نا، میں ایک باپ ہوں، میرے سے نسلیں نہیں چلیں گی. میں صرف ان کی کفالت کرنے کی، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، کوشش کر سکتا ہوں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. مگر ایک ماں نے نسل چلانی ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں اس میں میری ماں جھلک رہی ہے. جو دانش کیمرے پہ کام کر رہے ہیں ان میں ان کی ماں کی محنت چل رہی ہے، باپ کی محنت سے یہ بڑے ہوئے ہیں. تو خاتون کو سبق سیکھ کے بہتری سے بہتری کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ جو تمام ایجوکیٹ، وہ زندگی میں اتار چڑھاؤ وہ دیکھتی ہے، وہ اس نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. بالکل. وہ سب تو آپ اپنے اوپر کیوں لیتی ہے؟ آپ کا تو اللہ تعالیٰ نے نالج دے دیا، آپ اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کریں، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرائیں. آپ کی اس ایک سوچ سے آپ کی اولاد تک کتنا بھلا ہوگا آپ کو پتہ. اگر آپ ان کو ایجوکیٹ ہی نہ کریں کہ ساری دنیا کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں اچھے برے لوگ آئیں گے تو آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے نا. True that. تو آپ کے ساتھ میرے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی ہوتی ہے، ہم اس کو دکھ سمجھ کے رو رہے ہوتے ہیں.